اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد ثلاثہ کو بیان فرمایا، عقیدہ توحید، نبوت اور معاد یعنی قیامت کا، اور ساتھ ساتھ ان تینوں کے منکرین کو تنبیہی اور ان کے لیے وعید شدید بھی بیان فرمائی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عقائد کے بیان کرنے کے بعد جو انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے متعلق باتیں کیں، آقا علیہ السلام کی بے ادبیاں کیں، انہوں نے ان عقائد کو ماننے سے انکار کیا، اس انکار کے سبب، اس جھٹلانے کے سبب جو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو غم اور ملال طاری ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے ان آیات کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میں حبیب پیارے ہم خوب جانتے ہیں کہ الذی یقولون جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا، لیحزنک اس کی وجہ سے آپ بڑے غمگین ہوتے ہیں، آپ کو غم لاحق ہو جاتا ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں۔ حبیب پیارے ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم جانتے ہیں، لیکن اگلی بات کیا کی رب تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر، فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، فرمایا حبیب پیارے یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ آپ کو جھوٹا نہیں بتلاتے۔ آپ دیکھیں نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب فرما رہا ہے جب تک آپ نے میری باتیں نہیں شروع کی تھیں تب تک تو آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، جب تک آپ نے وحی نہیں سنائی یہ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ سارے کافر مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ جناب ان پہ امانت بھی ختم ہے، صدق بھی ختم ہے، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد بھی مکے کے مشرک جنہیں حضور کی دعوت سے اختلاف تھا، امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت کے وقت وہاں سے تشریف لائے تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور یہ ذمہ لگا کے آئے تھے یہ سامان ہے فلاں فلاں کا ہے، انہیں دے دینا۔ بتائیں وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کی دعوت سے دشمنی رکھتے تھے لیکن وہ امانت اور دیانت اسی طرح مانتے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے یہ جو باتیں آج آپ کو کر رہے ہیں نا، آپ کو آج نعوذ باللہ من ذالک آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، میں حبیب پیارے جب تک آپ نے میری باتیں نہیں شروع کی تھی تب تک تو کچھ نہیں تھا ایسا، تب تک تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، یہ اب بھی کر رہے ہیں نا۔ تو حبیب پیارے آپ ذرا دیکھیں نا، یہ باتیں آپ کو نہیں کر رہے، یہ تو مجھے کر رہے ہیں، یہ تو مجھے کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اپنا غم ہلکا کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی طبیعت کو بوجھل نہ کریں، آپ اپنے دل پر ملال کو طاری نہ ہونے دیں، آپ بس معتدل رہیں، اپنی طبیعت کو ایسے رکھیں، آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ رب نے فرمایا حبیب پیارے ہم جانتے ہیں آپ کو ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں۔ یار آپ جذبہ اور تڑپ دیکھیں نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اطہر میں امت کے لیے ہیں جی، یہ کسی نہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہ مسلمان ہو جائیں، راہ راست پر آ جائیں، عقیدہ توحید کو مان لیں، عقیدہ نبوت کو مان لیں، مرنے کے بعد اٹھنے کو مان لیں، عقائد اساسیہ جو ہیں انہیں مان لیں، دین حق کو قبول کر لیں، ہیں جی ایسی تڑپ کے آقا علیہ السلام پھر اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خالق اور مالک حضور کی تسلی کے لیے اپنی آیت نازل فرماتا ہے۔ میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میں حبیب پیارے یہ آپ کو تو جھوٹا کہتے نہیں، آپ کی تو تکذیب نہیں کرتے، آپ کو جھوٹا نہیں بتلاتے، جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف نہیں کر رہے، اگرچہ بظاہر آپ کو ہی کہہ رہے ہیں، ضمناً آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے، لیکن فرمایا حبیب پیارے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیتوں کو انکار کر رہے ہیں۔
اب یہ ذرا غور کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی حبیب کریم علیہ السلام کو، حبیب پیارے آپ کو کچھ نہیں کہتے، مجھے ہی کہتے ہیں، میری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، تو بتائیں کیا خیال ہے آقا علیہ السلام یہی بات یہ اگر لے لی جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، پھر آقا علیہ السلام کو پھر بھی کیسے تسلی ہوتی ہے یار، ہیں کہ حبیب کے رب کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کریں، ہیں اللہ اکبر، خالق اور مالک بھی تسلی دے رہے ہیں حبیب کو، حبیب پیارے آپ نہ پریشان ہو کریں، آپ کو تو کچھ نہیں کہتے نا، ہیں لیکن آقا علیہ السلام کے دل پر حزن اور ملال کا طاری ہونا، ہیں جی وہ صرف اسی بنیاد پر ہی نہیں تھا کہ وہ آپ آقا علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ وحی کا درد بھی تو ہے نا، وحی کی تکلیف بھی تو ہے نا، میرے رب سونے کا کلام، رب تبارک و تعالیٰ کہاں سے کلام بھیجتا ہوں، جبریل امین لے کر آتے ہیں میرے پاس، ہیں جی میں ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہوں، ان کو رب کا کلام بھی سناتا ہوں، آگے سے یہ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک اور طریقے سے پھر حبیب کو تسلی دی جا رہی ہے، میں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میں حبیب پیارے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھوٹا کہا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، میں کہ انہیں جو جھوٹا کہا گیا اور انہیں جو تکلیف دی گئی انہوں نے صبر کیا اس پر، انہوں نے صبر کیا اس پر، تو حبیب پیارے آپ بھی صبر کریں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ سارے تباہ ہوں گے، ان پر عذاب آئے گا، یہ سارے ذلیل ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا ان میں سے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارا قول پھر سچا تب ہوا، جو سچا ہو گیا اس وقت جب ہمارا عذاب ان پر آیا، وہ سارے کے سارے ان کو تباہ و برباد ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے جو انبیاء کے دشمن تھے۔ ہاں جی نوح علیہ السلام کی قوم کہاں گئی؟ ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعونی کہاں گئے؟ سارے کے سارے۔ باقی شعیب علیہ السلام کی قوم کہاں گئی؟ لوط علیہ السلام کی قوم کہاں گئی؟ سارے کے سارے اس طرح کر کے مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں کہ ہماری پھر مدد ان تک پہنچی، ہماری مدد آئی ہے ان تک۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی پھر دی، میں ولا مبدل لکلمات اللہ، حبیب پیارے تیرے رب کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا وعدہ تھا نا ان سے کہ ہم آپ کے دشمنوں کو تباہ کر دیں گے، تو حبیب پیارے آپ کے ساتھ بھی وعدہ ہے، ہیں جی آپ جائیں گے بدر، ابو جہل کا ارادہ بھی نہیں ہوگا آپ کا، ہیں جی ابو جہل گھر سے اکھڑے گا، اڑے گا، اڑتا اڑتا ہوا آئے گا، ہیں جی ابو سفیان منع بھی کرے گا نہ جا، پھر بھی جائے گا یہ، ہیں جی حضرت ابو سفیان نے منع کیا تھا کہ نہ آ، بس چھٹی ٹھیک ہے جا، ہمارا قافلہ محفوظ ہے تو واپس چلا جائے، اس نے کہا نہیں آج ایک ایک دو دو ہو کے رہیں گے، آج جو ہونا ہے ہو کے رہے گا بس، ہیں اس کی جناب موت لے آئی اسے بدر میں، ہیں آیا پھر رب تبارک و تعالیٰ نے پھر محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مروایا اسے، ہیں جی عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے بدماش مارے گئے، ہیں جی مکے کے جتنے بھی تواغیت تھے نا، بڑے بڑے دجال آقا علیہ السلام کی دعوت کے جو دشمن تھے، ہیں ان میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بدر میں مارا گیا، بدر میں مارا گیا، 70 سے زائد بڑے بڑے سرغنے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بڑا جو ہے نا بندہ، اتنا جتنے قد کاٹھ والے بندے مارے گئے، پیچھے ان جیسا بندہ نہیں بچا ان کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں کہ حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ گئی۔ ہیں جی بتائیں یار بدر کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد قرار دیا یا نہیں دیا؟ ایک طرف 1000 بندے ہوں، کھانے پینے کی چھوڑیں، شراب کی فراوانی ہو ان کے پاس، کھانا پینا تو ہے ہی ہے، ایک وقت کے 10 اونٹ ذبح کر کے کھا جائیں، نہر کر کے کھا جائیں، اور اس کے علاوہ جناب ناچنے کے لیے گانے کے لیے خواتین کو بھی ساتھ لایا ہوا ابو جہل ہیں، اور دوسری طرف جناب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے پاس تلواریں پوری نہیں ہیں یار، ہیں 7-8 تلواریں ہیں، اور 1000 سے زائد بندوں کے ساتھ لڑنے کے لیے حضور کے صحابہ میدان میں کھڑے ہیں۔ رب کی مدد آئی ہے نہیں آئی پھر یار بتائیں؟ ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان لڑنے کی نیت سے بھی نہیں آئے تھے، اس نیت سے آئے نہیں تھے لڑیں گے، اس نیت سے آئے نہیں تھے کہ وہاں پہ یہ مٹ بھیڑ ہو جائے گی، وہاں پہ یہ کام بھی ہو جانا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ارادے میں یہ تھا کہ تمہاری ایسے مٹ بھیڑ کرا دی جائے اور پھر تمہیں اپنی مدد اور فتح کا یقین دلا دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دلایا پھر، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ جائے، اور پھر ہماری مدد کا اور اپنے رسول کو، اپنے سچے رسول ہونے کا، اور ہمیں
ان کو تو پہلے یقین ہوتا ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر آیا ہو جائے کہ واقعی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، میں حبیب پیارے رب کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے فرعون کو اور اس کے حواریوں کو مارا ہے نا، نمرود کو اور اس کے چاہنے والوں کو مارا غرق کیا ہے، اگر ہم نے جناب شعیب علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا ہے، لوط علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا ہے، قوم عاد کو، سمود کو، باقی قوم ایکا والے سارے کے سارے، فرمایا حبیب پیارے اگر وہ تباہ ہوا نا تو بچنے والا ابو جہل بھی نہیں ہے، بچنے والا ابو لہب بھی نہیں ہے، یہ عتبہ بھی نہیں بچے گا، شیبہ بھی نہیں بچے گا، بڑے بڑے کافر سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، حبیب پیارے رسولوں کی خبریں تو آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی تھی کہ فرعونی کیسے غرق ہوئے، ہاں جی، نوح علیہ السلام کی خبر آ چکی تھی کہ ان کے دشمن جو ہیں وہ سارے کے سارے کیسے جناب وہ ڈبائے گئے، ہاں جی، غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے۔ اس طرح کر کے باقی جتنے بھی قصے ہیں سارے کے سارے آپ سن چکے ہیں کئی بار۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں یہ خبریں حبیب آپ تک آ چکی ہیں، بس آپ صبر رکھیں، دیکھیں میدان بدر لگنے دیں ایک بار، ہاں جی، بدر کا میدان لگنے دیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ اگلی آیت مبارکہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آ کر وہ کہتے تھے مطالباتی معجزہ دکھائیں، جو جو ان کا مطالبہ ہے نا وہ معجزہ دکھاتے جائیں تو ہم مان لیں گے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو جو وہ مطالبہ پیش کریں ان کا ہر ایک مطالبہ پورا کر دیا جائے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، یہ رب تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس اگر قوم نے کہا نا فلاں معجزہ دکھائیں، وہ معجزہ ظاہر کر دیا گیا، پھر انہوں نے نہیں مانا تو پھر رب کا عذاب بھی آیا ہے، پھر رب کا عذاب آیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس امت پر ایسا عذاب نہ آئے جو استحصالی ہو، ان کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دے، کوئی بچے ہی نہ بندہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس امت نے قیامت تک چلنا ہے، ہاں جی، سب کو تباہ و برباد کر دیجیے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا ابتدا نہیں تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ پورا کرنے لگ جائیں تو دنیا کا نظام اتنا برہم ہو جائے۔ ایک بندہ کہے جی مسجد جو ہے نا یہاں پہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہے جی نہیں ہونی چاہیے، ایک کہے رات تو دوسرا کہے نہیں جی دن ہونا چاہیے یہاں پہ، ایک کہے جی یہاں پہ گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہے نہیں جی ٹھنڈک ہونی چاہیے۔ تو بتائیں یہ نظام کیسے چلے گا؟ پھر ایک کہے جی سونے کا پہاڑ بنا دیں، دوسرے کہے چاندی کے بنا دیں، ایک کہے جی نہریں کھود دیں، دوسرے کہے نہیں جی خشکی رہنے دیں، تو کیسے ہوگا مطالبہ پورا ان کا؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے ایسا ہے کہ ان کے مطالباتی معجزے دکھائے جائیں، ان کو مطالباتی معجزے جو ہیں وہ پورے کر کے دیے جائیں، ہاں جی۔ ان کے لیے تو سب سے بڑا معجزہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن تھا جو حبیب کریم علیہ السلام پڑھ کے سنا رہے تھے، ہاں جی۔ اس کے علاوہ بھی معجزات ان کے کہنے پر کچھ جگہوں پر دکھائے گئے، لیکن دکھائے وہاں گئے جہاں ان کی قسمت میں ایمان تھا۔ جیسے ایک بندہ آیا کہنے لگا جی وہ جو درخت ہے نا یہ چل کے آپ کے پاس آ جائے کلمہ پڑھ لوں گا، ہاں جی۔ کریم آقا علیہ السلام میں تو خود ہی جا کے کیا اسے، ہاں جی۔ وہ گیا جا کے اس نے درخت کو کہا تجھے حضور بلا رہے ہیں، ہاں جی۔ وہ آگے گرا، پیچھے گرا، دائیں بائیں گر کے اس نے جڑیں اپنی خالی کی، زمین سے تعلق توڑا ان کا، وہ چلتا وہ حضور کے پاس آ گیا، اس نے بھی فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، ہاں جی۔ اگر اس طرح کر کے ان کے منہ مانگے مطالبات پورے کیے جائیں ہر ایک کے، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، ایک ایک پاؤں پڑنے والا تھوڑا ہے، ہاں جی۔ ایک ایک منتیں ترلے کیے جائیں، نہیں جی تیری مہربانی تو ہی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، اس آیت مبارکہ کے اندر الفاظ بڑے تیز ہیں لیکن ان کے پیچھے بھی شفقت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شامہ بین کان کابر علیہ کا ارادہم، میں حبیب پہلے اگر آپ کو بھاری لگتا ہے نا ان کا منہ پھیرنا دین سے، اسلام سے، شریعت سے، اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہر مطالبے پورے کر دیے جائیں، آپ جذبات سے مغلوب ہو کر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبے پورے کر دیے جائیں اور یہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، جی۔ حبیب کریم علیہ السلام کو رب فرما رہا ہے فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ، میں حبیب پیارے ان کا اراد کرنا دین سے آپ کو پریشان کرتا ہے نا، آپ کو بڑا لگتا ہے یہ کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں بس مسلمان ہو جائیں، تو فرمایا حبیب پیارے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کو طاقت ہے نا تو ان تبتغی نفقا فی الارض، آپ پھر زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں، یہ دیکھیں آپ زمین میں کوئی سرنگ نکال دیں،
اور سلمن فی السماء، یا پھر آسمان کی طرف سیڑھی لگا لیں، کوئی آسمان پہ چڑھ جائیں، فتاتیہم بآیہ، پھر آپ ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں، زمین میں سرنگ نکالیں یا آسمان کی طرف سیڑھی چڑھا لیں، پھر آپ ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں، تو آپ کر سکتے تو کریں، میں تو کوئی معجزہ نہیں دکھانے والا ان کے کہنے پر، اللہ اکبر، میں آپ کے ہاتھ پر ان کے مطالبے کا کوئی معجزہ ظاہر نہیں کروں گا، حبیب آپ کر سکتے تو کر لیں پھر، ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یہ حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حبیب پیارے آپ یہ خیال چھوڑ دیں، آپ یہ خیال چھوڑ دیں، نہیں مانتے نہ مانیں، ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان بندوں کی، ان کو عقل بھی دی، فہم بھی دیا، سمجھ بھی دی، پھر قرائن اور شواہد جو ہے پوری دنیا میں رکھ کر اپنی ذات پر، اپنی ذات کے وجود پر اور اپنی ذات کے واحد ہونے پر رب تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے دلائل رکھ دی، عقل بھی دی، فہم بھی دیا، پھر اپنا حبیب بھی بھیج دیا، اس نے پھر قرآن بھی پڑھ کے سنایا، دلائل توحید بھی بیان کیے، دلائل نبوت بھی بیان کیے، سارا کچھ ہو گیا، کچھ معجزات بھی دکھا دیے گئے ان کو، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو حبیب پیارے آپ چھوڑ دیں ان کو، ہیں؟ آپ پھر کیوں خواہش رکھتے ہیں کہ یہ جناب مسلمان ہو جائیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ یہ جذبہ اور تڑپ دیکھیں، ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ اکبر بندہ پڑھے تو ہل جاتا ہے، حبیب کریم علیہ السلام میں تڑپ کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے شامہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میں حبیب پیارے آپ تو ان کے پیچھے اتنا فکر کر کر کے لگتا ہے آپ تو جان سے بھی چلے جائیں گے، ہیں؟ آپ تو فوت ہی ہو جائیں گے، چلے جائیں گے دنیا سے بھی، اتنا کیوں اپنے آپ کو غم میں مبتلا کرتے ہیں؟ اتنا کیوں اپنے آپ کو گھولتے پھرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، یار کتنی تڑپ ہے کریم آقا علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کی تڑپ کی وجہ سے، کہ یہ مومن ہو جائیں، یہ مومن ہو جائیں، یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اب بتائیں نا یار، عالم وارث ہے نا حضور کا، ہیں؟ تو پھر اس کے دل میں تڑپ نہ ہو حضور کی امت کی، ان کے ایمان کی، ان کا ایمان جاتا رہے، مرتد ہوتے رہیں، ہاں جی، کفر میں گندی تہذیبوں میں مبتلا ہوتے رہیں لوگ، لیکن اسے فکر ہی نہ ہو، تو آپ ذرا بتائیں وہ پھر اس نے کیا وراثت پائی ہے وہ آقا علیہ السلام سے؟ آقا علیہ السلام کے بارے میں تو رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کر دی حضور کو، میں حبیب پیارے آپ پھر چیٹی لگا لیں یا کوئی سرنگ نکال لیں، اتنا آپ کے اندر جذبہ اور تڑپ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھیں ہی پڑھیں، تو پھر آپ لے آئیں، ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے حبیب کو تسلیاں دے اور یہ فرما دے اپنے حبیب کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اب کئی لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ یہ کر دیا کہ اے حبیب آپ جاہلوں میں سے نہ بنیں، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ پیچھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کا ذکر کیا کہ رب نہیں چاہتا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے مطالباتی معجزے دکھائے، جو بھی مانگتے جائیں رب دکھاتا جائے، رب نہیں چاہتا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا اقتضا نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر معجزہ ان کا مطالباتی پورا کر دیا جائے پھر یہ نہ مانیں تو عذاب ایسا آئے گا جو استحصالی ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے مطالبے پورے کرنے لگ جائیں تو پوری دنیا کا نظام ہی درم برہم ہو جائے، ہاں جی، کو کھڑا ہو کے کیونکہ وہ تو احمق ہی تھے نا، کافر عقل والا نہیں ہوتا، کافر احمق ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، تو وہ کافر جو ہے وہ پھر ایسا کہے جی زمین کو اوپر لے آئیں آسمان کو نیچے لے آئیں، کوئی کچھ کہہ دے کوئی کچھ کہہ دے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو پوری دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری حکمت کا اقتضا جو ہے وہ اور ہے آپ کے متعلق، پہلے اور تھا اب اور ہے، ہاں جی، اب حکمت جو ہے وہ بدل لی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مطالبہ ہوا وہ کر دکھایا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کہا جی اونٹنی نکلے، حاملہ ہو، ہاں جی، پھر وہ دودھ دیتی ہو، یہ ہو وہ سارا کچھ، مطالبہ پورا ہوا نا، انہوں نے اونٹنی کے ساتھ دشمنی کی، رب تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، ایک بھی نہیں بچا، پوری قوم تباہ ہوئی۔ تو ہمارے حبیب پیارے یہاں بھی وہی ہو جائے گا، لیکن ہماری حکمت کا اقتضا نہیں ہے۔ اور اب ترجمہ دیکھیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ کا معنی کیا ہوگا؟ میں حبیب پیارے آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں، جو حکمت کو نہیں سمجھتے۔ آپ کو تو بتا دیا ہم نے ہماری حکمت کیا ہے، مطالبات معجزے پورے نہ کرنے کی،
ہیں تو فلا تکونن من الجاہلین، تو حبیب پیارے آپ ان میں سے نہ ہو جائیں۔ ایک معنی اس کا اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جہل جو ہے یہاں پر وہ حلم کے مقابلے میں ہو۔ کس کے مقابلے میں ہو؟ حلم کے مقابلے میں ہو۔ حلم حوصلے کو کہتے ہیں۔ پھر معنی اس کا یہ بنے گا حبیب پیارے اگر آپ کے اندر اتنی تڑپ ہے نا، آپ اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھیں ہی پڑھیں، جذبات آپ کے اندر اتنے ہیں، تو آپ جو ہے حبیب پر فلا تکونن من الجاہلین، آپ جذبات سے مغلوب نہ ہوں، جذبات سے مغلوب نہ ہوں کہ ان کو ہر حال میں کلمہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے، ان کو معجزہ دکھانا ہی دکھانا ہے۔ تو میں حبیب پر اگر ایسی بات ہے تو پھر لگائیں سیڑھی کھودیں سنوں گے لے آئیں، پھر میں تو نہیں دکھاتا ان کو، میں تو نہیں دکھاتا ان کو کچھ بھی ایسا۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جو لوگ سنتے ہیں نا وہی قبول کرتے ہیں، جو سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں۔ سننے سے مراد جو ہے نا وہ ماننے والا سننا ہے۔ کون سا سننا ہے؟ سن تو سارے لیتے ہیں لیکن قبول کم کرتے ہیں۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا والموتى، اور رہے مردے، یبعثهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اپنی طرف یہ ان کو لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے جمع کیے جائیں گے۔ یہ ذہن میرے یہاں موتا سے مراد جو ہے نا، اگر یہی مردے مراد ہوں عام تو پھر تو یعنی کہ عقیدہ آخرت جو ہے نا اسی کی طرف اشارہ ہو گیا، معاد کی طرف۔ اگر اس سے مراد جو ہے نا یہاں پہ ویسے مراد وہ بنتے ہیں جو موت القلب ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ پیچھے مضمون وہی آ رہا ہے نا انما یستجیب الذین یسمعون، جی وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں وہی سنتے ہیں جو قبول کرتے ہیں۔ تو پھر اس آیت مبارکہ کا تعلق یوں ہو جائے گا کہ میں بے شک وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، میں کہ اور رہے مردے یعنی جن کے دل مردہ ہیں، جن پر نصیحت اثر نہیں کرتی، فرمایا کہ وہ جو ہیں میں کہ وہ اسی طرح جاہلی رہیں گے، حق سے دوری رہیں گے، بس مر جائیں گے، پھر قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔